ایمان آپ احباب بھی سوچ رہے ہوں گے کیا عمل کیا؟ عمل یہ تھا کہ جب صحابہ کو اس چیز کا علم ہوا کہ سرکار تشریف لے آئے، نماز ہو رہی ہے، حضور کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہیں، صحابہ نے ان کی نمازوں کے اندر ان کی طبیعتوں میں ایک ہلچل مچ گئی، ان کی طبیعتوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کیا کیا؟ جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شور مچا دیا۔ اور شور کیسے مچایا؟ شور ایسے مچایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نا، یوں نماز ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہاتھ مارنا ہے، یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے، یوں مارنا ہے، اس کو بولتے ہیں تسبیح۔ اچھا، ایک آدمی اگر ہاتھ پہ ہاتھ مارے بھی، میں نے ہاتھ مارا تو آواز پیدا ہوگی نا، تو اگر دو چار آدمی مل کے مارے تو یہ پوری جماعت ہی نماز پر ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی ہو، نماز کا کیا حال ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر جو ہے وہ حضور کی آمد کی پر تالیاں بجنے لگی کہ حضور آ گئے۔ اب یہ نماز کے اندر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحابہ یہ عمل کیوں کرنے لگے؟ در حقیقت صحابہ آگاہ کرنا چاہتے تھے، ابو بکر تجھ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تیرا نام ابو بکر تجھ سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دو، مصلی والے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دو، مصلی والے آئے ہیں، تشریف لے آئے۔ اس بات کو محبت کی دنیا میں لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مسئلہ دنیا کا بہت بڑے علم والا، فضل والا، کمال والا، تقویٰ والا، طہارت والا، فضل والا، دیانت والا، عدالت والا، صداقت والا کوئی آدمی ہو، کسی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے اگر وہ امام موجود نہیں ہے، کہیں اور ہیں، کوئی اور نمازیوں میں سے آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہو، جب نماز شروع ہو جائے تو اسے یہ بات کہہ دی جائے مصلی چھوڑ دو کہ مصلی والے آ گئے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، کبھی سرکار نے یہ بات زندگی میں فرمائی نہیں کہ جب میں آ جاؤں تو میرے لیے سیدھو چھوڑ دینا، مصلی چھوڑ دینا، کبھی سرکار نے یہ بول کے بات فرمائی نہیں۔ قربان جائیں، ادب ایک خود بہترین استاد ہے۔ ادب، احترام، یہ خود ایک بہترین استاد ہے، بندے کو خود سبق سکھا دیتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے۔ صحابہ کو خود یہ بات نماز کے اندر ہی علم ہو گئی، اور صحابہ نے نماز کے اندر یہ فیصلہ کیا، ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اپنے امام کو آگاہ کر رہے ہیں، ابو بکر مصلی چھوڑ دو، مصلی والے تشریف لے آئے۔ اور اگلی بات اس سے بھی قابل غور ہے، صحابہ نے اپنی صفیں کھول کے راستہ بنانا شروع کیا کہ سرکار تشریف ہو، آگے تشریف لے جائیں، یہ نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر حق ہے نماز کا کہ سارا دھیان نماز میں رہے، مگر قربان جائیں صحابہ کی نماز یہی تھی کہ دھیان خدا کی طرف رہے، خدا کے پیارے مصطفیٰ کی طرف، صرف ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں مارے۔ اور یہ
جو میں پہلا حوالہ میں بیان کر چکا، یہ حدیث کسی عام اور کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اہل علم جس حدیث کو دیتے ہیں وہ ہے صحیح بخاری، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، پوری بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے سفر کھولی، سنیے میں اپنی گفتگو کو کسی پوائنٹ میں لے جاؤں۔ صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، پھر صفوں کو توڑا، اللہ کے محبوب ایک ایک کر کے صف سے گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے پہلی صف سے آخری صف سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ سرکار پہلی صف میں تشریف لے آئے، اور صحابہ اسی طرح جن ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں، آواز گونجتی جا رہی ہے، صحابہ نے صفوں کو کھولا، حضور تشریف لے آئے۔ جب آگے آئے نا سرکار تو جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے، آپ پیچھے تشریف لے آئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے، لیکن رخ تو تھا قبلہ کی طرف، جب مصلی چھوڑ کے سرکار کے لیے مصلی چھوڑا، آپ پیچھے آئے تو پیچھے سے سرکار نے یوں اشارہ فرمایا، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور اپنی نماز کو اسی طرح۔ آپ پیچھے آتے ہیں، سرکار آگے کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں، آپ پھر پیچھے آتے ہیں، حضور پیچھے سے فرماتے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ جب یہ محبت کی دنیا دیکھی، دوران نماز ویسے ہاتھ بندے تھے، انہیں کھول کے ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کیا، مولا تیری ذات کا شکر ہے، کرم ہے، تعریفیں تیری ذات کے لیے ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس جگہ پہ پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ احباب گرامی، یہ حدیث میں نے ضمناً عرض کر دی، اصل میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت کے اندر جس ہستی کو نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا کہ وہ صحابہ کی نماز کی امامت فرمائے، اس کا نام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا فیصلہ یہی۔ اب آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف، وہ یہ ہے صحابہ نے بھی فیصلہ یہی فرمایا، اور پھر خود رسولوں کے امام نے بھی فیصلہ یہی فرمایا۔ میرے محبوب کے جب ظاہری حیات پاک کے آخری دن ہیں، اللہ کے محبوب علیل ہیں، اور بتقاضۂ بشریت سرکار باہر چل کے مسجد میں آ نہیں سکتے جی، حضور باہر چل کے نماز کی امامت کے لیے باہر تشریف لا نہیں سکتے، صحابہ بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دروازے پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، نبیوں کے امام تیری ذات پہ اللہ کے لاکھ سلام ہو، نماز کا وقت ہے، کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا، یہ جملے سنیے، حضور نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں میرے ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور یہ بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایسے ہی سرکار کی زبان پہ نام نہیں آ گیا تھا، کسی کے ذہن میں آئے گئے، بس ویسے ہی بس نام آ گیا تھا حضور کے ذہن کے اندر، نہیں، سرکار اپنے گھر میں تشریف فرمائے، مومنوں کی ماں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے درخواست کی، اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں ابو بکر جو حضور کے عشق میں جو مقام رکھتا ہے
آپ تشریف نہ لائیں گے تو ابو بکر کے ذریعے ہمت نہیں ہوگی. اللہ کے محبوب کسی اور سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائے. سرکار نے یہ بات پسند نہیں فرمایا. فرمایا نہیں. پھر سرکار نے یہ بات دوبارہ کہی. تیسری مرتبہ سے بار یہی بات آئی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے صحابہ کی نماز کی امام ہے. پتہ یہ چلا صحابہ بھی سرکار کے بعد اپنے مصطفی پہ امامت کے لیے ابو بکر کو ترجیح دیتے ہیں اور خود رسول اللہ بھی یہی پسند فرماتے ہیں. اور جب دنیا سے میرے محبوب کا پردہ ہو گیا, سرکار نے پردہ فرمایا, اب وہ دور آ گیا, وقت آ گیا, وہ گھڑی آ گئی. اب کسی اہل ایمان اپنا امیر منتخب کریں. کون ہوگا جو اس پوری ریاست کا, اسلامی ریاست کا کون ہوگا سپہ سالار, کون ہوگا امیر, کون ہوگا سربراہ مملکت, کون ہوگا خلیفۃ المسلمین, کسی آگے کریں گے؟ صحابہ نے کہا فیصلہ تو ہو چکا, فیصلہ تو ہو چکا. فیصلہ ہو گیا. کب فیصلہ ہوا؟ کب فیصلہ ہوا؟ کیسے فیصلہ ہوا؟ کا فیصلہ اس طرح ہے, تمام اعمال میں, تمام نیکیوں میں, تمام کار خیر میں, تمام اعمال میں افضل ترین عبادت ہے نماز. افضل ترین عبادت نماز. جب اس نماز کا امام ابو بکر ہے تو دنیا کے اور اعمال کا امام کون ہوگا؟ ہر چیز کے اندر ہمارا امام ابو بکر ہوگا. سبحان اللہ. یہ محبت کی بات ہے, اللہ کی داد ہے. ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں, کیا جملے, ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کا ذکر سن کے خدا بھی